اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے اس پرفتن دور میں لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کا ذکر کیوں کیا جائے، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ولیوں کا ذکر کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے فقط نماز کا ذکر نہیں کیا، فقط روزوں کا ذکر نہیں کیا، فقط زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ جس چیز کو قرآن نے بیان کیا ہے ہم بھی ڈھنکے کی چوٹ پہ اس چیز کو بیان کریں۔ اور پھر جب اولیاء اللہ کی فہرست آتی ہے تو ہمیں سر فہرست چاند کی طرح چمکنے والے ایک عظیم اللہ کے ولی نظر آتے ہیں جن کو دنیا داتا علی حجویری کے نام سے جانتی ہے۔ اولیاء اللہ کی فہرست میں یہ وہ ہستی ہیں کہ جو چاند کی طرح روشن نظر آتے ہیں۔ داتا علی حجویری کی اگر بات کی جائے تو داتا علی حجویری وہ ہستی ہیں کہ جن کے سلسلہ نسب کو اگر دیکھا جائے تو کائنات کا سب سے اعلیٰ نسب اللہ رب العزت نے داتا علی حجویری کو عطا فرمایا۔ وہ کس طرح؟ داتا علی حجویری کے والد کا نام حضرت عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، ان کے والد کا نام حضرت علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، ان کے والد کا نام حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، ان کے والد کا نام حضرت حسین اصغر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، ان کے والد کا نام حضرت زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، ان کے والد کا نام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے والد کا نام حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کی زوجہ کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کے والد کا نام حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب امم معطی منعم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عفا عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب غنی عزیز کریم خلیفہ مطلق حضرت رب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یوں داتا علی حجویری کا شجرہ نسب جو ہے وہ مصطفیٰ سے جا کے ملتا ہے، اور داتا علی حجویری کائنات کے سب سے افضل گھرانے میں پیدا ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گھرانہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، اور اسی کے متعلق تو شاعر نے کہا تھا افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل دو پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں گھرانہ حسین کا۔ تو اس حسینی گھرانے میں اللہ رب العزت نے داتا علی حجویری کو پیدا فرمایا۔ اور داتا علی حجویری وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اس پنجاب کی سرزمین پہ اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ اور پھر یہ کوئی عام دربار نہیں، یہ کسی عام ہستی کا مزار نہیں، یہ اس ہستی کا مزار ہے جس کے مزار پہ جب خواجہ معی الدین چشتی نے حاضری دی، خواجہ معی الدین چشتی وہ ہستی کہ 90 لاکھ مسلمان کیے۔ اب 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والی ہستی جب داتا علی حجویری کے در پہ آتی ہے اور وہاں چلہ کاٹتی ہے، چلہ گاہ میں چلہ کاٹنے کے بعد اس ہستی کو بھی کہنا پڑتا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اس ہستی نے بھی داتا علی حجویری کے بارے میں یوں الفاظ استعمال کیے۔ اور پھر اگر عصر حاضر کی بات کی جائے تو اگر زیادہ پیچھے نہ جائیں تو قلندر لاہوری کو دیکھیں، شاعر مشرق حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال۔ اقبال جیسی ہستی جب داتا علی حجویری کے در پہ حاضر ہوئی تو پتہ کیا کہا؟ سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت صبح ما از مہر اوتا بندہ گشت۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر پنجاب کی مٹی کے اندر اسلام کی شمع کو روشن کیا ہے تو داتا علی حجویری نے کیا ہے۔ اس پنجاب کے اوپر اگر اسلام کا کسی نے چراغ جلایا ہے تو سب سے پہلے داتا علی حجویری نے چلایا ہے۔
اور فرماتے ہیں داتا علی حجویری نے سلام کس طرح پھیلایا؟ کہا اس سپیڈ کے ساتھ عشق مصطفیٰ کو پھیلایا ہے جس سپیڈ کے ساتھ آسمانوں کے اوپر جہاز اڑا کرتا ہے. کہا جس سپیڈ کے ساتھ جہاز اڑتا ہے اس سپیڈ کے ساتھ داتا علی حجویری نے عشق مصطفیٰ پھیلایا ہے. یہ تو اپنے تھے نا جو مسلمانوں نے کہا. اگر انگریزوں کو دیکھا جائے تو جب برطانیہ نے یہاں حکومت کی تو اس وقت ایک انگریز نے لکھا, اس نے کہا یہ میں نے عجیب شخص دیکھے ہیں جو دنیا سے چلے گئے لیکن اس کی باوجود ان کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے. کئی سو سال گزر گئے لیکن لوگوں کے دلوں پہ آج بھی حکمرانی داتا علی حجویری کر رہے ہیں, اور یہ انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ سچا ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا. ان کے چرچے اللہ کروا رہا ہے, اور اللہ رب العزت نے واضح قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اس کے بعد انہوں نے عمل صالح کیے, ان قریب اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. تو پتہ یہ چلا یہ جو محبتیں ہیں اولیاء اللہ کی یہ ہماری اپنی ڈالی ہوئی نہیں, یہ تو اللہ رب العزت نے ہمارے سینوں میں ڈالی ہے. اور یہ اولیاء کی محبت یہ بڑی خاص محبت ہے. اب یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں اگر اولیاء اللہ کی اتنی شانیں ہیں تو دیگر لوگ کیوں نہیں مانتے؟ یہاں سادی سی بات یہ ہے, کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. یہ تو اپنے اپنے نصیب ہے میرے مولا, تجھ سے گلا نہیں. یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. کسی کے مقدر میں داتا علی حجویری کی محبت آئی اور کسی بدبخت کے مقدر میں داتا علی حجویری کا بغض آیا. اور جن کے مقدر میں بغض آئے تو وہ یہ بات سن لے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھی میری اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. جو اللہ کے ولیوں سے دشمنیاں رکھتے ہیں وہ حقیقتاً ان سے دشمنیاں نہیں رکھ رہے, وہ تو خدا کو دشمن بنا بیٹھے ہیں. تو صاحبو, وہ لوگ جو کہتے ہیں اتنی شانیں ہیں تو دیگر لوگ کیوں نہیں مانتے, ان کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ حقیقتاً نظریہ انسان پہ ایفیکٹ کرتا ہے. جب بھی آپ کسی چیز پہ ریسرچ کرنا شروع کریں تو آپ کے ٹاپک کو دیکھا جاتا ہے, آخر آپ کا ٹاپک کیا ہے. وہ ٹاپک جو ہوگا اس کے نیچے سارا مواد آئے گا. اگر آپ کا ٹاپک ہی یہ ہے نعوذ باللہ اولیاء کچھ کر نہیں سکتے تو پھر آپ اولیاء کی شانیں کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اور رہی بات اگر اتنی شانیں ہیں تو ان کو نظر کیوں نہیں آتی, تو اس کے اوپر حضرت مولانا روم نے بڑی خوبصورت مثال دی. مولانا روم فرماتے ہیں کہ وقت کے بادشاہ نے لیلا کو اپنے دربار میں طلب کیا. وقت کے بادشاہ نے لیلا سے کہا اے لیلا تیرے اندر ہے کیا, تو نے ایک بادشاہ کے بیٹے کو, ایک شہزادے کو اپنی زلفوں کا اسیر بنا رکھا ہے, تیرے اندر ہے کیا؟ تجھ سے زیادہ حسین تو میری باندیاں ہیں. اب جو مجنو تھا وہ کوئی عام شخص نہیں تھا, وہ بادشاہ کا بیٹا تھا, شہزادہ تھا, بڑے ناز نخروں سے پلا تھا. لیکن لیلا کی محبت جب سینے میں آئی تو پھر عالم یہ تھا کہ کتوں کے پاؤں چوما کرتا. کسی نے پوچھا کیوں چومتے ہو؟ کہا یہ کتا لیلا کی گلیوں سے ہو کے آ رہا ہے. چاند کو بڑی محبت سے دیکھتا. کسی نے کہا چاند کو بڑی محبت سے دیکھ رہے ہو, وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا چاند کو اس لیے محبت سے دیکھ رہا ہوں کہ اس چاند کی روشنی لیلا کے گھر میں پڑتی ہے. مجنو بن گیا, اپنا آپ گوا دیا, اپنا نام گوا دیا. تو بادشاہ نے کہا کہ لیلا تیرے اندر ہے کیا کہ تو نے مجنو کو اپنی زلفوں کا اسیر بنائے رکھا ہے, تجھ سے زیادہ حسین تو میری باندیاں ہیں. تو لیلا نے جواب دیا, لیلا کہنے لگی اے بادشاہ اگر تیری آنکھ مجنو والی ہوتی تو یہ سوال نہ کرتا. مولانا روم نے نتیجہ نکالا. مولانا روم کہتے ہیں اگر لیلا کا حسن دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ کی ضرورت ہے, اسی طرح اگر حسن مصطفیٰ دیکھنا ہے تو ابو بکر کی آنکھ کی ضرورت ہے. اگلی بات میں کہتا چلوں, اسی طرح اگر داتا علی حجویری کا حسن دیکھنا ہے تو لاؤ خواجہ معین الدین چشتی جیسی آنکھ کو لے کے آؤ. اگر داتا علی حجویری کا حسن دیکھنا ہے تو پھر لاؤ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال جیسی آنکھ لے کے آؤ, پھر تمہیں وہ حسن نظر آئے گا. کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. یہ تو اپنے اپنے نصیب ہے میرے مولا, تجھ سے گلا نہیں.